میرا نام انایا ہے، میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے BA کیا ہوا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے علم ہوا کہ میرے بابا میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دادا دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں بچوں کو قرآن پاک گھر پر پڑھایا کرتی تھی۔ میری مامی سلائی کیا کرتی تھی جن سے ان کا روزگار بسر ہو رہا تھا۔ میرے ماموں بیمار رہتے تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں نے وہاں بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہم اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا، تو میں نے بھی کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ یوں بھی انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری مامی کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگی۔ میری ماں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ پٹایا کرتی تھی۔ میری مامی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی جس سے محلے کے کئی لوگ ان سے کپڑے سلائی کروا لیتے۔ لیکن ایک بات جو مجھے چھننے میں ڈال دیتی کہ میری مامی رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی تھی اور عموماً لوگ دن کے وقت ایسے کام کرتے تھے لیکن میں نے کبھی دھیان نہ دیا۔ ایک روز میری مامی کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ اسے اس کی رقم بہت اچھی مل جائے گی اور اس سے بھی پھر میرا اگلی کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی مگر مامی کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں ان سے پوچھ لینا چاہتی تھی لیکن میں کچھ نہ پوچھ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے کرتی اور کسی کپڑے کو ہاتھ نہ لگایا۔ بیتی ہوئی خاموشی سے پھر جو ہی رات ہوئی تو ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں اور ماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پڑھتے پڑھتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ یوں ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانی انتہا رہی کہ کپڑے سارے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی شاپروں میں کپڑے پیک دیکھنے لگی۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے مجھے مامی پر کبھی کبھار شک ہونے لگا تھا۔ آخر راتوں رات اتنی زیادہ کپڑے سلائی کیسے ہو جاتے تھے جبکہ میرے لبوں پر زبان پھرتی۔ شاپر کھول کے شاید میرا وہ وہم کپڑے ابھی سلے نہ ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے سارے شاپر سے کپڑے نکالے۔ اتنی دیر ماں کچن سے باہر نکل آئی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا تو مجھ پر برس پڑی کہ مامی نے سارے کپڑے جو انہوں نے محنت سے تہ لگا کر رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹ اور مامی کے سارے کپڑے جو انہوں نے محنت سے تہ لگا کر رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور مامی کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ وہاں تھک کا نام و نشان تک نہیں تھا، کیونکہ ان کے منہ پر تھکن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ آخر سارے کپڑے سیے کس نے تھے؟ اگر مامی نے ہی سلائی کیے تھے تو وہ اتنی سکون اور فریش موڈ میں کیوں تھی جبکہ انہیں تو تھکن ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر میں نے مامی کے ڈر سے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس شاپر میں ڈال دی۔ ماں نے مجھے ناشتہ کرنے بولا اور خود شاپر اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگی۔ ابھی مجھے چاندی پل گزرے تھے، مجھے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی لیکن میں نے ہمت کر کے اندر کی جانب دیکھا۔ اندر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے مامی کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی، ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ میری مامی پیچھے سے آ گئی اور مجھے سخت لہجے میں پکارا، انایا گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ ان کی کرخت آواز پر بھی میں تھوڑی ڈر گئی اور اسباب میں سر ہلایا، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ میں ہمت کرتی پوچھ بیٹھی، مامی آپ کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں؟ رات کو اتنی زیادہ میں بولی اور ساتھ ہی مامی کی جانب دیکھ کر جس کے چہرے کا رنگ میری بات سے سنتے ہی فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ کمرے میں چلی گئی۔ یوں چند دن گزر گئے۔ مامی کے پاس دنوں کپڑے آتے اور مامی رات کو دروازہ بند کر لیتی اور جب صبح اٹھتی تو نہ ان کے چہرے پر کوئی تھکن ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے سلے ہوئے ہوتے تھے۔ میری ماں گھر کا سارا کام کرتی اور گھر کا سارا سودا سلاد خود لاتی۔ وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا تھا۔ مامی مجھے کچھ بتاتی اور نہ ہی کبھی رات کو اپنے کمرے میں جانے دیتی۔ ایک دن مامی کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی میں کمرے میں گئی، مجھے وہاں ایک سلائی مشین رکھی نظر آئی جو گلبلا میری مامی کی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر دیکھا لیکن مجھے خاص نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی دی جو مامی کی الماری سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھائے لیکن میری قسمت خراب کہ الماری کا تالا لگا ہوا تھا۔
جبکہ مجھے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جھٹ سے مامی کے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اپنی مامی پر شک ہونے لگا تھا، آخر میں اتنی پھرتی آئی کہاں سے جو یوں ہی روز اور کپڑے اتنی جلدی سلائی کر لیتی ہے۔ خیر اس رات کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں کیسے بھی کر کے مامی کے کمرے کی تلاشی لوں۔ اگرچہ مامی مجھے کچھ نہ بتا رہی تھی لیکن کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپ رہا تھا۔ جب میں نے ماں سے بات کی تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ خبردار جو مامی پر شک کیا انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ ایک دن ہم سب باہر سین میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر مامی کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ آخر مامی نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع کیوں کیا تھا؟ یوں ہی دروازہ کھولا، سامنے میں نے ایک نوجوان کو پایا۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں حیران و پریشانی دروازے پر کھڑی رہی کہ آخر کون تھا یہ انسان جو ایسے میں کیوں چلا گیا۔ میں نے دروازہ لگایا اور اندر آ گئی۔ من میں آیا کہ یہ کاغذ کھول کر تو دیکھوں کہ ان میں کیسا کیا ہے جو وہ لڑکا انہیں دے کر گیا ہے۔ میں نے یوں ہی کاغذ کھولا اور میری مامی نے مجھے جھٹکے سے میرے ہاتھ سے کاغذ چھین لیے۔ میں ششتر تری انہیں دیکھتی رہی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو مامی مجھ سے چھپا رہی ہیں، کوئی ایسا راز جو بتا نہیں رہی کہ وہ کیسے اتنے سارے کپڑے سلائی کر لیتی ہیں۔ کہیں کچھ اور ہی مسئلہ تو نہیں جو اب وہ اپنے کمرے کا دروازہ لگا لیتی ہیں۔ مامی مجھے دیکھتے ہی سخت لہجے میں بولی، یہ پیپر میرے لیے ہے۔ وہ پیپر ہاتھ میں یوں ہی دبوچ کر کھڑی تھی جیسے اس سے سارے راز جڑے ہوئے ہوں۔ میں نے اس باپ کا ایسا ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ رات کو جب 12 بجے میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدم مامی کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور سیدھا بیڈ پر ماری، لیکن یہ دیکھتے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا جیسے میں نے حیران کھڑی تھی تو وہاں تو بیڈ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ میری دوسری جانب بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی میں ڈوب گیا۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ماموں بھی اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھک میں سوتے تھے کیونکہ مامی کو رات کو سلائی کرنا ہوتی تھی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی، جس وجہ سے وہ بیٹھک میں اکیلے ہی سویا کرتے تھے۔ جب میں باہر گئی اور دیکھا وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ غرض میں نے گھر کے سین کمرے اور سیڑھیوں پر بھی دیکھا لیکن مجھے مامی کہیں نہ ملی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں واپس ان کے کمرے میں آئی اور منتخب نظروں سے وہ منظر دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ مامی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے تو وہ بیڈ پر موجود نہ تھی۔ بالکل میں نے خود اچھے طریقے سے دیکھا تھا، وہ کہیں موجود نہ تھی۔ میں یہ جاننے آئی تھی کہ رات کو ایسا کیا ہوتا ہے جو مامی راتوں رات کپڑے سلائی کر لیتی ہیں، اور حیرانی کی بات سارے ہی کپڑے سلائی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ تھکی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تو میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ خیر میں ان کے تھوڑا قریب گئی لیکن وہ بیڈ پر یوں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا، کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ جب صبح مامی اٹھی تو مجھے باہر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ ابھی تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے چھپتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرے دماغ میں لفظوں کو ترتیب دینے لگی کہ آخر وہ تھی کہاں۔ میں نے مامی کی جانب دیکھا اور پوچھا، مامی آپ کہاں تھی؟ رات میں آپ کے کمرے میں آئی تھی لیکن آپ غائب تھی۔ میں اتنا بولنے پر میری مامی فوراً گھبرا گئی۔ اب مجھے ان پر مزید شک ہوا اور میں نے اپنا جواب جاننا چاہا لیکن وہ تھوڑی دیر کچھ ہی نہ بولی۔ پھر وہ بولی، وہ میں واش روم میں تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا، ہاں وہ میں نے چیک ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن ان کے جواب پر میں مطمئن ہرگز نہ ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس پیپر کے بارے میں پوچھا جو وہ لڑکا دے کر گیا تھا۔ وہ میرا کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا جو میں نے کپڑے سلائی کیے تھے ان کے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس میں بھلا چھپانے والی کیا بات تھی کہ مامی نے وہ مجھے پیپر پڑھنے تک نہیں دیا تھا۔ میں نے مامی کو بولا کہ مجھے آپ کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ مامی ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اتنے دیر سارے کپڑے اکیلی رات میں کیسے سلائی کر لیتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی وہیں انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ ان کے چہرے پر میں نے حیرانی کو اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ مامی مجھے مختلف کام کہتے اٹھ گئی تو میں نے سر جھٹکایا تو دل ہی دل میں مختلف سوچیں بولنے لگی کہ اب بس بہت ہو چکا۔ اب اگلی رات میں بڑی ہوشیاری میں مامی کے کمرے میں گئی اور کپڑے سلنے کا راز جاننے کے لیے وہاں پر اپنے موبائل کا ویڈیو کیمرہ کھول کر آ گئی۔ اب مجھے صرف صبح کا انتظار تھا۔
میں نے بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہی تھی، اسی وجہ سے میں لیٹ سوئی، اور جیسے ہی صبح مامی شاپر میں کپڑوں کو ڈال کر باہر جاتے ہی میں نے فوراً مامی کے کمرے کا رخ کیا، اور یوں ہی میں نے فون اٹھایا۔ فون میں جو ویڈیو دیکھی تو مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مامی کے آنے کا ٹائم ہوتا دیکھ میں کمرے سے باہر نکلی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میری مامی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے کہ رات کو اس طریقے سے کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ کیا جو ویڈیو میں تھا وہ سچ تھا؟ خیر کچھ دن مزید گزر گئے۔ میں یوں ہی باہر نکل جاتی اور مامی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرتی، لیکن مامی کمرے میں بیٹھے ہی سارا کام اونچی بول دیتی، لیکن جو خود باہر نہ آتی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں مجھ پر شک ہو چکا ہے۔ اب وہ مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے مامی سے بہانوں میں بھی پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آخر ایک دن میں نے غصے سے اپنے موبائل پر ویڈیو کلپ آن کیا اور مامی کے پاس چلی گئی کہ یوں ڈائریکٹ ان سے پوچھنا ایسے پریشان کر سکتا تھا۔ سو میں نے بہانے سے ویڈیو آن کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ چلو اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ضرور پوچھیں گی کہ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مامی سکون سے بیٹھی رہی اور مجھ سے باتوں میں لگ گئی، مگر ویڈیو نہ دیکھی اور میرا موبائل ایک سائڈ پر رکھ کر اب مجھے غصہ آنے لگا کہ آخر مامی مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا بات ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے۔ لیکن انہیں میں کچھ بھی نہ بولتا دیکھ کر میں بے بسی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی مامی شاپروں میں کپڑے بھر کر کمرے سے باہر نکلی تو میں فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور مامی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کو کسی طرح سکون نہ تھا، میں کسی بھی طرح جان لینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی مجھے الماری سے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ الماری ہل رہی تھی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھلا ایک بے جان چیز کیسے ہل جل سکتی تھی؟ دل پر قابو رکھتے ہوئے میں آہستہ قدموں کی جانب بڑھی اور میں نے الماری کے ساتھ کان لگا کر کچھ سننا چاہا، جہاں سے مجھے کسی کی سانسوں کی آواز مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے زور سے الماری بجائی، کون ہے اندر؟ بولو، میں ہمت کرتی ہوں بولی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے واپس الماری سے کان لگایا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، میرا دماغ منف ہو رہا تھا۔ اتنی دیر مامی کی تیز آواز مجھے سنائی دی۔ وہ ماں نے میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے انسلک کپڑوں کے ساتھ شاپر کو مامی نے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مجھ تک آ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مامی سختی سے بولی۔ میں بھی ذرا غصے میں آ گئی۔ یوں روز روز کے راز و نیاز سے میرا دل بور ہو چکا تھا۔ مامی، اس الماری میں کوئی ہے، میں نے ابھی سانسوں کی آواز سنی۔ میری بات پر میری مامی حیران ہوگی، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ میرا شک آہستہ آہستہ یقین میں تبدیل ہوا۔ مامی نے مجھے ٹالنا چاہا کہ میں یہاں سے جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے میں سوچ رہی ہوں، مگر آج میں ضد اختیار کر گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ نہ بتایا تو میں ماموں کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور بار بار مامی سے الماری کھولنے کی ضد کی تو مامی اکتا گئی۔ انہوں نے میرے آگے شرط رکھ دی کہ اگر الماری سے کچھ نہ نکلا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں پریشان ہوگی، یہی سب میرا سہارا تھے، لیکن جس انداز میں مجھے کہہ رہے تھے یقیناً مامی مجھے واپس کبھی نہ بلاتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ مامی میری ہاں کی منتظر تھی۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ الماری کھول دو۔ میری مامی خاموش ہوگی اور کچھ ہی دیر میں الماری کھول دی۔ یوں ہی الماری کھولی، میں نے حیرت سے مامی کی جانب دیکھا۔ میں پریشان ہوگی اور کچھ نہ بولا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے الماری میں کچھ بھی نظر نہ آیا، چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ سلائی کا سامان تھا۔ مامی نے شکوہ کردار نظروں سے میری جانب دیکھا اور میں نے مامی سے معافی مانگی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں مامی کے کمرے میں گئی، مختلف جگہ پھر سے دیکھا کہ شاید اپنی دفعہ کہ شاید وہ اس دفعہ مجھے وہ کاغذ ہی مل جائے۔ شاید میرا اندازہ غلط ہو، ویڈیو غلط ہو، لیکن قسمت سے وہ مجھے کاغذ نہیں ملا۔ شاید مامی نے الماری میں رکھ دیے تھے۔ خیر میں نے اسے مزید یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور فیصلہ لیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ سارا دن میں مامی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی، بہت سکون سے ان کے سارا کام کرواتی، لیکن وہ مجھ سے اس بات کی وجہ سے اچھے بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈھیروں سارے کپڑے لے کر آ گئی۔ آہستہ آہستہ شام ہونے لگی تھی۔ اب بس آج کی رات تھی۔ میں نے شام میں ہی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت خراب ہے، اس کمرے میں جا رہی ہوں۔ مامی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور تقریباً 10 منٹ بعد ہی باہر نکل آئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور جا کر مامی کے کمرے میں گئی۔ اب مجھے مامی کے آنے کا انتظار تھا اور میرا انتظار زیادہ طویل ہی ٹھہرا کہ ایک ہی گھنٹے بعد مامی بھی آ گئی۔ مامی نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور مختلف شاپر بیڈ پر رکھے۔ مامی کی ساری کارکردگی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر لائٹ آف کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر یوں ہی کمرہ اندھیرے میں رہا تو مجھے نظر کیسے آئے گا۔
میں نے شدت سے چاہا کہ لائٹ آن ہو جائے۔ مامی بیڈ پر لیٹ گئی، شاید مامی سونے لگی تھی، لیکن 8 گھنٹے بعد ہی مامی اٹھ گئی۔ اب مجھے لگا شاید وہ وقت ہے جب ہر رات سے پردہ اٹھ جائے گا، اب ضرور وہ پتہ چل جائے گا کہ مامی اتنے زیادہ کپڑے اکیلے کیسے سلائی کر لیتی ہے، اور وہ بھی بغیر تھکن کے۔ مامی اٹھی اور چپل ڈالی، لائٹ آن کی۔ میں خاموش ہی رہی اور چھپ کر بیٹھی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا اور وہ رات جانے کا بے تاب تھی۔ مامی بڑی عجلت میں سائڈ ٹیبل کے دروازے سے چابی نکالی اور جا کر الماری کھولی۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی الماری کھولی میں حیران ہوگی۔ میں ششٹر چہرے سمیت دیکھ رہی تھی کہ وہ الماری کے اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں میری مامی تحقیر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ میں بھی پیچھے جاؤں، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ پورے طریقے سے بات مکمل ہو جانے دو۔ ویڈیو میں بھی میں نے کسی کو دیکھا تھا، کیمرہ صحیح سے نہ رکھنے کی صورت میں مجھے کچھ کلیئر نظر نہ آیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر گزری ہی تھی جب کچھ نوجوان لڑکیاں باہر نظر آئیں۔ مامی نے حوالی سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ میں جو اتنی دیر سے حیران کھڑی تھی آخر اٹھ ہی گئی۔ وہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھی اور مامی انہیں یہاں کیوں لاتی تھی؟ مامی میں چونک کر بولنے پر مامی نے مجھے جلدی سے دیکھا اور وہ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کوئی 15 لڑکیاں تھیں اور وہ ساری 17 سے 19 سال کے درمیان تھی۔ میری مامی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور فوراً میری جانب آئی۔ میں نے حیرانی میں سارا ماجرا پوچھا کہ آخر پتا ہو کہ یہ کہانی کیا ہے؟ تو مامی بولی یہ سب لوگ شروع سے میرے پاس رہتی ہیں بیٹا، کسی کو بتانا مت۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو پیدا تو میری حویلی داغ خاندانوں میں ہوئی، لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ انہیں لڑکیوں کی پیدائش نہیں چاہیے تھی۔ میری ایک سہیلی، ہاں پہلی بار ایسا ہوا، اس کے سسر نے بچی کو مارنے کا حکم دیا اور وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ میں اسے سنبھال لوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کئی کزنوں کو بتایا کہ لڑکیاں میرے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ ان میں سب کچھ وہ لڑکیاں ہیں جن کی جنس ہم جنس نہیں، وہ خواجہ اسرا ہے، اور عورتوں کا دل تو ماں کے جیسا ہوتا ہے۔ وہ انہیں مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی ظلمت سماج کے ہاتھ میں لگنے دینا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے یہ سب شروع کیا اور جو بچیاں مجبور ہیں انہیں یہاں رکھا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن رشتہ دار چین سے چھپنے نہیں دیتے۔ میں کیا کرتی جو آج کل جو پناہ گاہوں کا حال ہے، ایسے میں انہیں وہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں روز کپڑے لے کر آتی اور ان میں بانٹ دیتی۔ روز رات کو یہ ایک سوٹ سلائی کرتی، وہاں میں صبح دے آتی۔ مامی ایک بات تفصیل سے مجھے حیرت ہوئی، بھلا اس سماج میں بھی بیٹی کو یہی اہمیت حاصل تھی؟ اور کیا دوسرے جنس کے لوگ نہیں ہوتے؟ اور کیا یہ سب ہمیشہ سے اس کمرے میں رہتی ہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس الماری کی جانب دیکھ کر مامی افسردہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا اس کاغذ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا اور الماری سے مجھے آوازیں کیوں سنائی دیتی تھی۔ جب تم کالج جاتی تھی تب یہ باہر آ جایا کرتی تھی، لیکن باہر کسی سے بات نہ کر دوں کیونکہ ابھی کچھ بچوں کے خاندان والے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر جانب وہ افسردہ سا ہو کر بولی تھی۔ بہت دکھ ہوا، میں نے سب کی جانب دیکھا اور وہ لڑکیاں کتنی محنتی تھی، اور میں نے خواہ میں اپنی مامی پر شک کیا۔ وہ سب تو محنت کرتی تھی۔ مامی آپ انہیں باہر رکھیں، میں لڑکی ہوں تو کیا ہوا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو بیٹی کو بوجھ سمجھنے کی بجائے اس کے کہ وہ رحمت بھر کر اتاری گئی ہیں۔ میں بڑے صبر سے بولی۔ میری بات سن کر میری مامی نے ہمت اور حوصلہ بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آج 2 سال بعد جہاں میں نے یونیورسٹی کے طالبہ ہوں، وہیں ان لڑکیوں کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور مکمل طور پر کسی ایسی جگہ شفٹ ہو گئے جہاں ان بچیوں کے خاندان والے ہمیں ڈھونڈ ہی نہ سکے، جہاں وہ آزادی سے پورے گھر میں گھوم سکے اور نہ ایک کمرے تک محدود ہو جائے۔ حلال کی کماتے ہیں اور خوش ہیں۔ مامی کا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ میں نے گھر میں ہی آن لائن ایک بزنس شروع کر دیا کہ وہ مزید اپنی محنت سے خود کو منوا سکے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی